السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف یہ دو نام ہیں جو احادیث میں آتے ہیں۔ چاند کی روشنی کا مدھم ہو جانا اسے کسوف کہا جاتا ہے، اور سورج کی روشنی کا مدھم ہو جانا، اس کا بے نور ہو جانا، اس کو خسوف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ بہرحال دونوں لفظ یہ بولے جاتے ہیں، کسوف اور خسوف، یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن۔ تو جب یہ معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ ایسے موقع پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، انہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن یعنی سورج گرہن ہوا، سورج کی روشنی مدھم ہوگی، ختم ہوگی، اور اسی طرح چاند گرہن ہو تو تب بھی یہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، سورج گرہن ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کروائی، نماز پڑھائی۔ فقام فاطال القیام، تو آپ نے قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا، یعنی بہت لمبی قرات کی اس میں۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ فاطال الرکوع، تو رکوع کو بھی بہت لمبا کیا۔ ثم قام فاطال القیام، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ قیام کیا، اور وہ بھی بہت لمبا قیام تھا، یعنی اس میں بھی قرات کی۔ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، لیکن یہ پہلے قیام سے تھوڑا سا کم تھا۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لمبا قیام، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ سے قرات، اور پھر اس کے بعد پھر رکوع کیا، یعنی دو رکوع کیے۔ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، اور یہ رکوع بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے والے رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ ثم سجد فاطال السجود، پھر آپ نے سجدہ کیا اور بڑا لمبا سجدہ کیا۔ ثم فعل فی الرکعۃ الثانیہ، اور پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، یعنی دوسری رکعت میں بھی لمبی قرات کی اور دو رکوع کیے، مثل ما فعل فی الاولی، جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ ثم انصرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی یہ دو رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے کیے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے، وقد انجلت الشمس، تو سورج واضح ہو چکا تھا، یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ آ چکی تھی، اور گرہن جو اس کو لگا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ فخطب الناس، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی دو رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں دو رکوع ہوں گے اور دو سجدے ہوں گے، اور اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے خطبے میں یہ فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ اے لوگوں یاد رکھو سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی، ان کو گرہن نہیں لگتا کہ کوئی شخص فوت ہو گیا شاید ایسے، یا کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی انہیں گرہن لگتا ہے، وہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ معاملہ دیکھو تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، وَكَبِّرُوا، اور اللہ کی تکبیرات بلند کرنی ہے، تکبیر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، وَصَلُّوا، اور نماز ادا کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر سکھا دی، وَتَصَدَّقُوا، اور پھر فرمایا کہ تم نے صدقہ بھی کرنا ہے، کہ وہ اللہ رب العالمین جو سورج جیسی عظیم مخلوق کو بے نور کر سکتا ہے، چاند جیسی عظیم مخلوق کو اس کی روشنی اس سے چھین سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کچھ کرنے پہ قادر ہے، اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، نماز پڑھی جائے اور صدقہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما من احد اغیر من اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، ان یزنی عبدہ، کہ اس کا غلام، اس کا بندہ وہ زنا کرے، او تزنی امتہ، یا اس کی لونڈی یعنی اس کی بندی وہ زنا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے کہ اللہ نے اس کام کو حرام کیا ہے اور مسلمان ایسا کام کریں، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ یا امت محمد، پھر فرمایا واللہ لو تعلمون،
اور اللہ کی قسم اگر تم وہ چیز جان لو جو میں جانتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تو تم بہت کم ہنسو، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم بہت زیادہ رونے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ کے عذاب کا وہ منظر، اس کو اگر تم جان لو، اور اعمال، برے اعمال کے نتیجے میں جو سزائیں ہیں جو قیامت کے دن ملنی ہیں، ان کو جان لو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم روتے رہو اور تمہاری ہنسی تم سے چھن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی بلند کرنی چاہیے، اللہ کی تکبیرات، کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔